مسلمانوں کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیا ہوگا اس طرح کی محفلوں میں، اب تو محفلیں بھی ہونے لگی تو کھلواڑ ہونے لگا۔ کیا بھائی ہماری جلسوں میں اب ویسے مقرر آئیں گے جو بیٹھ کر کے ہنسائے گا 1.5-2 گھنٹہ آ کر کے صرف ہنسی مذاق کی بات کرے گا؟ وہ صدیق جھارکھنڈی اس کو بلا کر کے لوگ آ کر کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف ہنستے ہیں، ہنسی کی محفل قائم کرتے ہیں۔ وہ بے وقوف بولتا ہے 1 گھنٹے کی تقریر 15 بار اس پر توبہ لازم ہوتی ہے، اس کو بلا کر کے لوگ تقریریں سنتے ہیں۔ یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہم حضور کی محفلوں میں کسی عالم کو بلائیں اور عالم کو بلا کر حضور کے علم کی بات کریں، مصطفیٰ جاد احمد کے اخلاق کی بات کریں، مصطفیٰ جاد احمد کی شریعت کی بات کریں، بیٹھ کر کے عورتیں بھی بولتی ہیں کہ حضور کی جلسہ ہو رہا ہے تو صدیق جھارکھنڈی کو بلاؤ یا ایسے مقرر کو بلاؤ جو ہنساتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں اس طرح کے آپ محفلوں کو، حضور کی محفلیں اگر کامیڈی ہی کرنا ہوگا، ہنسنا ہی ہوگا تو پھر ایک عالم کیوں؟ کپل شرما کا شو ہم دیکھیں گے جس میں 50 طرح کے چٹکلے ایک شو میں مل جائیں گے، ہنسنے کے لیے، پیٹ پلانے کے لیے۔ نبی کونین کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں، بہقی شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہ کا انبار اس کے سر پر ہوگا، گناہ سے لت پت ہوگی یہ امت، گناہ اس کے سر پر لدا ہوا ہوگا، مگر جب یہ قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نکلے گی۔ یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر حضور کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے اچھی بات کرنے والی زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ سے بہتر گفتگو کرنے والا کوئی نہیں، حضور سے بہتر بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم بولے تو ہماری بات صرف بات کہی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ کی بات حدیث کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ تذهب الى قبورها ذنوب عليها وعندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها۔ میری امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں جائے گی گناہگار بن کر جائے گی، اور جب قبر سے باہر نکلے گی گناہ سے پاک اور صاف ہو کر نکلے گی۔ چلو مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، اے مصطفیٰ آپ کی ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، یعنی آدمی تب تک نماز پڑھے گا جب تک زندہ رہے گا، تب تک روزہ رکھے گا جب تک وہ زندہ رہے گا، تب تک حج کرے گا جب تک وہ زندہ رہے گا، تب تک وہ نیک کام کرے گا جب تک وہ زندہ رہے گا۔ مرنے سے پہلے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، مگر اب مر گیا تو کون سی نماز پڑھے گا، کون سی نماز رکھے گا، کون سا روزہ رکھے گا، کون سا حج کرے گا؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، مرنے کے بعد آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد آدمی حج نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اے آقا جب وہ قبر میں جا رہا تھا تو گناہگار بن کر جا رہا تھا، مگر جب قبر سے باہر نکل رہا ہے تو گناہ سے پاک اور صاف ہو کر کیسے نکل رہا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عندما تخرج من قبورها لا ذنوب عليها باستغفار المؤمنین۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قبر میں گیا تھا گناہگار بن کر گیا تھا، مگر قبر میں جانے سے پہلے اپنا نیک بیٹا چھوڑ کر گیا تھا، اپنا عالم بیٹا چھوڑ کر گیا تھا، سمجھدار بیٹا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے بیٹے نے مثال ثواب کی محفل سجائی، ان کے نام سے مغفرت کی دعائیں ہوئی، اس کی برکت سے خدا نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ حضور کی محفل ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں جتنی دیر تک آپ بیٹھیں گے، یہ ذرا سا بائیں طرف سے اٹھ کر کے سامنے آ جائیں گے ذرا اچھا لگے گا۔ میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو کوئی نہیں ہے، اور بائیں طرف دیکھ رہا ہوں تو ساری پوری پبلک میرے بائیں، 4-5 لوگ ہیں مگر سامنے رہیں گے تھوڑا سا میں جس سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ جو آئی کانٹیکٹ ہے، آنکھوں سے آنکھوں کا ملنا، اس سے بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری باڈی کا ایکسپریشن اور آپ کی آنکھوں کا ایکسپریشن جب تک یہ دونوں میچ نہیں کرے گا تو آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ پیچھے بیٹھیے گا، بائیں طرف بیٹھیے گا،
اور آپ ایک دوسرے کو بولیے گا کھینی بناؤ نا، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے کھینی نہیں ملی ہے، تو آپ کی طبیعت نہیں لگے گی گفتگو میں، خطاب میں من نہیں لگے گا۔ حضور کی محفل ہے، یہ تصور کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسے بھی شخصی پروگرامات کا حال یہ ہے، میں نے تو مشورہ دیا تھا مولانا جمشید صاحب کو کہ آپ پہلے پروگرام کر لیں، اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلائیں، چونکہ مسلمانوں کی رنریتی اب خراب ہو گئی۔ مسلمان محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں، پہلی بات اس کو میلاد کی دعوت دو تو پہلی مرتبہ پہلا اتفاق اس کا یہ پوچھتا ہے کھانا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، اگر کھانے کی دعوت دو تو پہلے پوچھتا ہے کہ کھانے میں بن کیا رہا ہے۔ جب تک پتری کی دعوت نہیں ملے گی مسلمان کسی بھی بزم میں نہیں آئے گا، کسی جلسے میں نہیں آئے گا، کسی محفل میں آ کر بیٹھے گا نہیں۔ یعنی مسلمان اب پتر چٹوا بن کر کے رہ گئے، جب تک پتری چاٹنے کی دعوت نہیں ملے گی تب تک وہ کسی میلاد میں نہیں جائے گا، تب تک کسی جلسے میں نہیں جائے گا۔ یہ فیکٹ ہے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں ہر دن ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے شخصی پروگرام سے۔ جب اس طرح کا اتفاق ہوتا ہے، عشاء کے بعد کہیں پروگرام سکسیس نہیں ہوتا ہے، اگر کھانا پہلے کھلا دیا جاتا ہے، کھا لیتے ہیں، پیچھے ہاتھ پہنچتے ہوئے جا کر کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ اس بیوقوف اور ناہنجار کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کھانا اس لیے نہیں کھلایا کہ جا کے بستر پہ لیٹیں، گھر میں تو روز کھا کر کے سوتے ہیں، کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے تاکہ کھانا کھا کر کے آ کر کے بیٹھیں۔ اخیر میں آ کر پیر صاحب دعا کر دیں گے، آپ آمین کہہ دیں گے تو میری ماں کو قبر میں سکون مل جائے گا۔ ہر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے، مگر کھا لیتے ہیں اور پچھواڑے میں ہاتھ پہنچتے ہوئے چل دیتے ہیں، جا کر بستر پہ سو جاتے ہیں۔ یہ بھی شعور نہیں ہوتا ہے، یہ حال ہے مسلمانوں کا، اکثر و بیشتر جگہوں کا حال یہ ہے۔ جو لوگ مہمان ہوتے ہیں، جو داماد بن کر کے آئے ہوتے ہیں، جو بھانجے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ لوگ مجبوری کی وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ ہم جائیں گے کہاں رات میں، وہ رشتہ دار بن کر کے آتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ خدا را یہ حضور کی محفل ہے، حضور کی محفل میں کبھی یہ سوچ لے کر کے نہ بیٹھیں مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہم کو دیکھتے ہیں۔ پوری کائنات میں دنیا میں کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت میرے مصطفیٰ کی آنکھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ میں جو کمال عطا فرمایا ہے، پوری کائنات، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھتے ہیں، میں پوری دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کہاں اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت نبی کونین امام الانبیاء۔ جب حضور غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اگر حضور کی محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے، نبی کونین کی بزم میں نہیں بیٹھیں گے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ حضور کی ماں کی محبت کا کیا حال ہوتا ہے، ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ کیسے جانیں گے؟ باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے نام سے کیا کرنا ہے، ماں چلی گئی دنیا سے کیا کرنا ہے، ان کے رہتے ہوئے کیا کرنا ہے۔ میری ماں حیات میں ہے، میرا باپ حیات ہے، ہم کو اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ ہم کو کیسے سیکھیں گے؟ آپ مدرسہ جاتے نہیں ہیں، مدرسے میں جانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس طرح کی محفلیں جو مختصر سے وقت کے لیے ہوتی ہیں، اس تھوڑی دیر کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو کچھ سیکھ کر کے جاتے ہیں کہ فلاں مولانا نے اپنی تقریر میں کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آج کے حالات ایسے کہ شادی ہوئے 1 سال کے اندر نوجوان لڑکا اپنی اوقات دکھاتا ہے، جیسے ہی دوپٹے کی ہوا لگ گئی، جب تک شادی نہیں ہوتی ہے ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے، جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے دوپٹے کی ہوا لگ جاتی ہے، پھر وہ اپنی بیوی کے پلو کے پیچھے گھومنے لگتا ہے، وہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اپنی ماں سے زبان لڑاتا ہے اور اپنی ماں کو ہی بولتا ہے کہ تم نہیں سمجھے گی، میں سمجھتا تھا کہ بڑا بھائی غلطی کر رہا ہے، مگر اب مجھے سمجھ میں آیا کہ صرف بڑے بھائی کی غلطی نہیں ہوتی ہے، تمہاری بھی غلطی ہوتی ہے، تم نہیں سمجھتی ہو۔ میں کہتا ہوں اے بے وقوف، جب تجھے بھوک لگتی تھی تو روتا تھا، تجھے سر میں درد ہوتا تھا پھر بھی روتا تھا، جب تجھے پیاس لگتی تھی پھر بھی روتا تھا، یعنی جب کوئی پرابلم ہوتا تھا تمہارے بولنے کی آواز تمہاری نہیں نکلتی تھی، تو صرف روتا تھا۔ مگر وہ ایک ماں کا جگر ہے جو ماں یہ سمجھ لیتی کہ ابھی میرا بچہ رو رہا ہے تو اس کے پیٹ میں تکلیف ہے یا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، یہ ماں کی کیفیت ہے جو یہ جان لیتی کہ میرا بیٹا اس وقت رو رہا ہے، اسے دودھ کی ضرورت ہے، اسے ابھی جھاڑ پھونک کی ضرورت ہے، اسے پیٹ میں درد ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ماں کی حالت ہوتی ہے
یہ ماں کی کیفیت ہے. کبھی اگر تیری بیوی تم سے بولتی ہے کہ تم صرف اپنی ماں کو سنتے ہو, میری نہیں سنتے ہو, صرف اپنی ماں کی سنتے ہو, تو اس کی نریٹی پکڑ کر دیوار میں ساٹ دینا اور بولنا, خبردار خبردار, میں تجھے زندگی بھر پیار کروں, وہ انعام مجھ کو خدا نہیں دے گا جو انعام ایک مرتبہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پہ میرا رب مجھ کو دیتا ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, مگر میرے حضور کا ضابطہ نہیں بدل سکتا ہے, میرے حضور کا قانون نہیں بدل سکتا ہے. نبی کونین سے صحابہ نے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول, کسی نے 100 مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا محبت کی نگاہ سے, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں, 100 بار دیکھے گا تو خدا 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. کوئی کہہ سکتا ہے, حضور نے فرمایا حج مبرور کا ثواب, حج مقبول کا ثواب, یعنی 8 لاکھ روپے آج خرچ کر کے جاتے ہیں لوگ حج کرنے کے لیے. 8 لاکھ روپے خرچ کر کے آنے کے بعد پوچھ لے کسی حاجی سے کہ تمہارا حج قبول ہوا, وہ حاجی کہے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. یعنی 8 لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا, اور اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. مگر ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھ لینے کی وجہ سے خدا اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے, بغیر کسی پیسہ خرچ کیے ہوئے. یہ درد وہ بیٹا جانے گا جس کی ماں کا انتقال ہوا ہے, یہ درد وہ باپ وہ بیٹا جانے گا جس کے باپ دنیا سے چلے گئے, جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ہر کسی کو محسوس نہیں ہوگا, یہ صرف وہ محسوس کرے گا, یہ صرف وہ جانے گا. اور اگر بیٹا عالم دین ہو پھر تو اس کی سوچ کی انتہا ہی نہیں ہے, پھر اس کی محبت کی انتہا نہیں ہے. بیٹا عالم دین ہونے کے بعد یہ احساس کرتا ہے کہ آج میرے سر پہ ٹوپی ہے کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. میں اگر محراب پہ کھڑے ہو کر کے حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں تو یہ میری ماں کی دعاؤں کا کمال ہے. پوچھ ہمارے ان علماء سے, رات میں ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں, رات کے 2 بجے اگر موبائل میں گھنٹی بجتی ہے, یا صبح میں 3 بجے گھنٹی بجتی ہے, یا رات کے 12 بجے موبائل میں رنگ ہوتا ہے, تو ہمارا ذہن کبھی بیوی کی طرف نہیں جاتا ہے. بیوی کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ وہ رات کے 12 بجے فون کرے, بیوی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ رات کے 2 بجے اپنے شوہر کو فون کرے, اس کی خیریت جانے. یہ تو صرف ماں کا کلیجہ ہوتا ہے, ماں کا, کہ بیٹا اگر سفر میں ہوتا ہے, جب ماں کی آنکھ کھلتی ہے وہ سوچتی ہے مرتبہ بیٹے سے بات کر لوں, جان لوں میرا بیٹا کہاں تک پہنچا ہے, میرے بیٹے کا سفر کہاں تک ہوا ہے. یہ صرف ماں کا کلیجہ ہوتا ہے. جب لڑکا گھر لوٹتا ہے, بیوی سوچتی ہے میرے لیے بٹوا لائے گا, بیٹا سوچتا ہے میرے لیے ڈریس لائے گا, بیٹی سوچتی ہے میرے لیے اچھا کپڑا لائے گا, میرا باپ, بہن سوچتی ہے میرا بھائی میرے لیے چوڑی لائے گا, بھائی سوچتا ہے میرے لیے کوئی اچھا جنس لے کر کے آئے گا. کونے میں ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے, اس سے پوچھ کہ تجھے کیا چاہیے, ساڑی چاہیے, کریم چاہیے, پاؤڈر چاہیے, ڈریس چاہیے, اسے کچھ نہیں چاہیے. وہ بولتی ہے تم کو جس کے لیے جو لانا ہے لیا, مجھے صرف میرا بیٹا خیریت سے چاہیے, اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. یہ صرف ماں کا جگر ہوتا ہے, یہ صرف ماں کا کلیجہ ہوتا ہے. آج کے ڈیٹ میں لوگ اپنی ماں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں خبردار خبردار, زندگی میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی ماں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی چادر بچھائی. تم نے نہیں دیکھا کیا, خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, نبی یہ کونین نے اپنی چادر بچھا دی. تھوڑی دیر کے بعد جب بات کرنے کے بعد جب وہ خاتون چلی گئی, مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول وہ خاتون کون تھی؟ حضور فرماتے وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں ہے. نبی یہ کونین نے فرمایا مجھے دودھ پلانے والی ماں ہے. حضور نے دودھ پلانے والی ماں کے لیے چادر بچھا دی اپنی. تم کو پتا ہے حضور نے چادر بچھائی, حضور کی چادر کا عالم کیا ہے معلوم ہے تم کو؟ حضور کی چادر کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ حضور نے چادر بچھائی, یہ مت سمجھنا کہ صرف چادر بچھائی, حضور نے وہ بچھا دیا جو تمہارے پاس نہیں ہے. حضور کی چادر
چادر کا عالم جاننا چاہتا ہے، نبی کونین حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھا کر مصطفیٰ لوٹ رہے ہیں، انہیں قبر میں اتار کر مصطفیٰ لوٹ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اپنے کمرے میں ہے، نبی کونین باہر سے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ نبی کونین کو جیسے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ ڈھونڈنے لگی۔ آج کل کی وہ عورتیں سیکھیں کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے شوہر ہیں، اس کے باوجود جب مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، حضرت عائشہ تو پتہ ڈھونڈتی ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، سر پہ تو پتہ رکھ لیں۔ آج کل کی بیویاں اپنے شوہر کے سامنے تو پتہ کیا رکھے گی، جب کسی غیر محرم مرد کے سامنے تو پتہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بازار میں چلتی ہے، زلفیں کھلی ہوئی ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے، اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہے، مگر حضرت عائشہ نبی کونین کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو پتہ ڈھونڈنے لگتی ہے، تو پتہ نہیں ملا۔ حضور کی چادر رکھی ہوئی تھی، وہ چادر اپنے سر پر ڈال لی۔ جب نبی کونین اندر داخل ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت اندر داخل ہوئے، حضرت عائشہ دوڑ کر تولیہ لاتی ہے، تولیہ لا کر مصطفیٰ کا بدن پوچھنے لگتی ہے۔ نبی کونین فرماتے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ فرماتے یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ ابھی باہر بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر اے اللہ کے رسول بارش کے قطرے نظر نہیں آ رہے ہیں، قطرے گئے کہاں؟ باہر بارش ہو ری تھی۔ نبی کونین فرماتے ہیں اے عائشہ، باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، ابھی میں اپنے صحابی حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھ کر کے آ رہا ہوں، اس کی قبر میں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، وہ بارش کے قطرے تم کو نظر آ گئے، اور یہ ایسے ہی نظر نہیں آئے، یہ جو چادر تو نے اپنے سر پہ رکھی ہے، میری چادر، یہ اس چادر کا کمال ہے کہ قبر میں جو بارش ہو رہی ہے وہ بارش کے قطرے تم کو نظر آ گئے۔ یہ حضور کی چادر، یعنی حضور کی چادر صرف سر پر رکھ لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اندر کے پردے کھل گئے، زمین کے اندر کے پردے کھل گئے۔ حضور نے اس چادر کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے قدموں کے نیچے نچھا دیا۔ تمہارے پاس صوفہ لاتے ہوتی ہے، بولتے کہ صوفہ میری بیوی کے لیے، تمہارے پاس دیوان پلنگ ہے اپنی بیوی کے لیے، ٹوٹی چارپائی پہ تمہاری ماں سوتی ہے، شرم نہیں آتی ہے تم کو؟ کس جوانی پر اکڑتا ہے، کس جوانی پر گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، خود اپنے لیے سارے انتظامات کر لیے، مگر کبھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچا۔ اللہ رب العزت علامہ جمشید صاحب کی والدہ محترمہ کو غریق رحمت فرمائے۔ علامہ جمشید صاحب ان کے تمام بھائیوں نے حضور کی محفل سجائی، جن لوگوں کو بیٹھنا نصیب ہوا وہ لوگ بیٹھ گئے، جن لوگوں کو کھا کر جانا تھا وہ لوگ کھا کر چلے گئے۔ میں کہتا ہوں حضور کی محفل میں بیٹھنا سب کے مقدر میں نہیں ہوتا، ان لوگوں کے مقدر میں ہوتا جن کو حضور پسند فرماتے ہیں، جن کو مصطفیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ حضور غوث اعظم کی مرضی کے بنا کوئی حضور غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا ہے، تو حضور کی مرضی کے بنا حضور کی محفل میں کون بیٹھے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کون کرے گا؟ حضور کی محفل میں حضور کا ذکر کون سنے گا؟ یہ سب کے مقدر میں نہیں ہوتا جن کو حضور پسند فرما لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیں جب آپ مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں تب مصطفیٰ مدینے میں کربٹیں لیتے ہوئے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی مجھے مغرب سے پہلے، کوئی مجھے مغرب کے بعد یاد کرتا ہے تو میں اسے مغرب سے پہلے یاد کر لیتا ہوں، کوئی مجھے عصر کے بعد یاد کرتا ہے تو عصر سے پہلے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں مسلمانوں کے پاس اب وقت نہیں ہے، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیا ہوگا اس طرح کی محفلوں میں، اب تو محفلیں بھی ہونے لگی تو کھلواڑ ہونے لگے۔ کیا بھائی ہماری جلسوں میں اب وہ ایسے مقرر آئیں گے جو بیٹھ کر کے ہنسائے گا 1.5-2 گھنٹا، آ کر کے صرف ہنسی مذاق کی بات کرے گا؟ وہ صدیق جھارکھنڈی، اس کو بلا کر کے لوگ آ کر کے 1.5 گھنٹا 2 گھنٹا صرف ہنستے ہیں، ہنسی کی محفل قائم کرتے ہیں۔ وہ بے وقوف بولتا ہے 1 گھنٹے کی تقریر میں 15 بار اس پر توبہ لازم ہوتی ہے، اس کو بلا کر کے لوگ تقریریں سنتے ہیں۔ یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ہم حضور کی محفلوں میں کسی عالم کو بلائیں اور عالم کو بلا کر حضور کے علم کی بات کریں، مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کی بات کریں، مصطفیٰ جان رحمت کی
شریعت کی بات کریں بیٹھ کر کے عورتیں بھی بولتی ہیں کہ حضور کی جلسہ ہو رہا ہے تو صدیق جرکنڈی کو بلاؤ یا ایسے مقرر کو بلاؤ جو ہنساتا ہے. میں کہتا ہوں کیوں اس طرح کے آپ محفلوں کو حضور کی محفلیں اگر کامیڈی ہی کرنا ہوگا ہنسنا ہی ہوگا تو پھر ایک عالم کیوں کپل شرما کا شو ہم دیکھیں گے جس میں 50 طرح کے چٹکلے ایک شو میں مل جائیں گے ہنسنے کے لیے پیٹ پلانے کے لیے. یہ ہماری یوٹیوبر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں سامنے کیمرہ لگا کر ان کو صرف مرچ اور مسالہ چاہیے یہ بھی اس طرح کا تھمبنیل بناتے اور ہیڈنگ ڈالتے ہیں. یہ مولانا ہے کہ ہنسانے کی مشین ہے. مولانا کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں پھر یہ بولتے ہیں کہ مولانا ہے یا ہنسانے کی مشین ہے. ہم مفتی شمس الدین بہرائچ جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں آپ فرماتے ہیں جب مولانا کہہ دیا عالم کہہ دیا اس کے ساتھ کسی غلط چیز کو منسوب مت کرنا. شہاب الدین چور ہو سکتا ہے علاء الدین چنڈال ہو سکتا ہے جمشید بدماش ہو سکتا ہے مگر مولانا اگر لگا دیا تو مولانا جمشید بدماش نہیں ہے مولانا شہاب الدین چور نہیں ہے مولانا علاء الدین چور نہیں ہے. جب مولانا لگا کر تم نے اگر بدماش کا دیا اس کا مطلب ہے کہ تم نے حضور کے علم کی توہین کی اور جو حضور کے علم کی توہین کرتا ہے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا ہی میں ہی 2 سزا ہے. جو علماء کا گستاخ ہوتا ہے جو عالم کی برائی کرتا ہے عالم کی برائی کرنے والوں کے لیے دنیا میں ہی 2 سزا ہے. آخرت کی بات تو چھوڑ دو آخرت میں جو سزا ملے گی دنیا میں ہی اس کے لیے 2 سزا ہے. پہلی سزا یہ کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہوگا. دوسری سزا یہ کہ اندیشہ ہے کہ اس کی موت پر ہو گئی. حضور اعلیٰ فرماتے ہیں ہم کو اتنا شور نہیں چوک چوراہے پر بیٹھ کر صرف عالموں کی برائی کرتے ہیں ہم لوگوں کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں صاحب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھانے والے یہ علماء مصطفیٰ کا وقار بتانے والے یہ علماء نبی کونین کے دین سکھانے والے دین سمجھانے والے یہ علماء اگر آپ نے ان کے ہی حوالے سے دل گندا کر لیا. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ادھر سے کتا آ رہا ہے آپ نے اپنے جبے کو سمیٹا کتے کو جیسے ہی دیکھا اپنے جبے کو سمیٹا خدا نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی. وہ کتا بولتا ہے اے بایزید کہا کیا بات ہے کہا تم نے اپنا جبہ سمیٹ لیا مجھے حقیر جان کر تم نے جبہ سمیٹ لیا مجھے ذلیل سمجھ کر تم نے جبہ سمیٹ لیا. بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر میں اپنے جبے کو نہ سمیٹتا تیرا بدن بھیگا ہوا ہے تیرا بدن بھیگا ہوا ہے تیرا بدن میرے جبے میں سڑ جاتا تو میرا جبہ ناپاک ہو جاتا. وہ کتا بولتا ہے اے بایزید میرے بدن سڑ جانے کی وجہ سے تیرا جبہ ناپاک ہو سکتا ہے اور جبہ اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو تو پانی سے دھویا جا سکتا ہے پاک کیا جا سکتا ہے مگر مجھے چھوٹا سمجھ کر جو دل گندا ہوا اس دل کو 7 سمندر کے پانی سے بھی دھو گے تو صاف نہیں ہوگا. اسے دھونے کے لیے کون سا پانی استعمال کرے گا. وہ کتا بولتا ہے میں کہتا ہوں ایک ذلیل آدمی کو بھی ذلیل نہ سمجھنا ایک حقیر آدمی کو بھی حقیر سمجھنے کی نہیں سمجھنا چاہیے. تو پھر یہ علماء تو عزت والے وقار والے شعور والے ان کی عظمت اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے بڑھائی ہے ان کا وقار مصطفیٰ جان رحمت نے بڑھایا ہے. پھر ہم کون ہوتے ہیں گھٹانے والے. خبردار علم کی عزت کیجئے علماء کا احترام کیجئے. جب حضور کے دین کی باتیں ہوں تو سیکھنے کے خیال سے حضور کے محفلوں میں بیٹھیے. کامیڈی مت کروائیے کامیڈی سرکس مت بنائیے. یہ حضور کی محفل ہے یہاں بیٹھ کر حضور کی باتیں ہونی چاہیے. لقمان حکیم مرنے لگا تو اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی تھی. یا بنی انہا تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بها اللہ. اور اپنے بیٹے کو سمجھایا اے میرے بیٹے گناہ کا چاہے چھوٹا سا حصہ نیکی کا چاہے چھوٹا سا حصہ تو یہ سوچ کر مت کر لینا کہیں بھی رہے گا. فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض زمین و آسمان یا کسی صحرا میں رہے کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت اسے لے آئے گا تمہارا
تمہارا حساب کرے گا. اس لیے کبھی مت سوچنا کہ یہ چھوٹا گناہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے, اس کو ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا, یہ چھوٹی نیکی ہے اس کو ہم کر اس کو چھوڑ دیے تو کیا ہو جائے گا. ہو نہ ہو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل بن جائے, بڑے سے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے. صاحب یہاں پہ بیٹھ کر کے اگر آپ حضور کی باتیں سن رہے ہیں, نبی یہ کونین اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 15,000 کا ساؤنڈ سسٹم آئے, 25,000 روپے کا شامیانہ لگایا جائے, 15,000 روپے کا اسٹیج لگایا جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. کبھی بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر خدا کو یاد کریں, کبھی اپنے بچے کو بیٹھ کر کے پیار کرتے ہیں نا, اپنے بچے کو گلے لگاتے ہیں, اپنے بچے کی پیشانی چومتے ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے. تو کبھی یہ سوچنا کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو جس خدا نے میرے بیٹے کو پیدا کیا ہے وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا, میرا پروردگار کتنا خوبصورت ہوگا. حضور فرماتے اللہ الجمیل و یحب الجمال, خدا خوبصورت ہے اور خدا خوبصورتی کو پسند کرتا ہے.